برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سماج کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بالکل غلط ہیں۔ جیسے آج ہمارے سماج کے اندر سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ جب لڑکی کو دیکھنے کے لیے جائیں گے تو لڑکی والوں سے کہا جائے گا کہ بھائی ہمارے یہاں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں، بتا دیا جائے گا۔ تو لڑکے والے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جو جتنے بھی ہو سکے اتنے لوگ آئیے، آپ دیکھیے، ہمارا گھر دیکھیے، ہماری بیٹی کو دیکھیے، کیونکہ لڑکی کا باپ لاچار ہے، مجبور ہے، وہ کہے گا، اس کی مجبوری ہے۔ بہرحال اس مجبوری کا فائدہ ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں بلکہ 10 نہیں، 15 نہیں بلکہ 18 لوگ لڑکی والوں کے گھر پر جا کر پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد ان کے لیے VIP ناشتہ ہونا چاہیے۔ ناشتہ لڑکی والا کراتا ہے، بہترین ہوا پنکھے کا انتظام کرتا ہے، ناشتے کا انتظام کرتا ہے، کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اور یوں ہی نہیں، جب ناشتہ کر لیا جاتا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد میں کھانا کھایا جاتا ہے، اور کھانا بالکل ٹھوس کے کھانا کھایا جاتا ہے، کوئی کسر باقی نہیں رہ جاتی۔ اور کھانا کھانے کے بعد میں جب چلنے کا وقت ہوتا ہے تو بیٹی کا باپ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ یہ بتائیے، کیا ہماری بیٹی آپ کو پسند آئی کہ نہیں آئی پسند؟ تو لڑکے کا باپ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ابھی ہماری چھوٹی بٹیا رہ گئی ہیں، وہ آئیں گی، وہ دیکھیں گی، دیکھنے کے بعد میں اور وہی فیصلہ طے کریں گی کہ لڑکی بہتر ہے کہ نہیں بہتر ہے۔ بہرحال اس طریقے سے پہلیاں پڑھا دی جاتی ہیں باپ کو، اور پڑھانے کے بعد یعنی 18 لوگ آئے ہیں، وہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ لڑکی اچھی ہے یا غلط ہے یا صحیح ہے، وہ نہیں فیصلہ کر پائے 18 لوگ۔ اب ان کی جو بٹیا گھر پہ رہ گئی ہیں وہ فیصلہ طے کریں گی کہ شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ بتائیے، 18 لوگوں کی کوئی عزت نہیں، کوئی وقار نہیں، بڑے افسوس کی بات۔ پھر کیا ہوا، وہ جب گھر پہ پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد میں شام کو فون کیا جاتا ہے کہ صاحب آپ کی بیٹی ہمیں اچھی نہیں لگی، اور یہ کمی ہے، چھوٹی ہے یا پڑھی نہیں ہے، یہ ساری کمیاں بتا دی جاتی ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ 18 سے 20 لوگ جس کے گھر پہ جائیں گے تو جانے کے بعد محلے کے لوگ، قریب کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ لوگ شادی طے کرنے کے لیے آئے ہیں یا خالی دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ محلے کے تو لوگ یہی کہیں گے کہ شادی طے کرنے آئے ہوں گے 18 لوگ۔ پتہ یہ چلا کہ شادی کو منع کر دیا گیا۔ تو بتائیے کہ لڑکی کے باپ کے دل پر کیا گزرے گی اور کیا گزرتی ہوگی کہ 18 لوگوں کا انتظام کیا مہنگائی کے دور میں، اور پھر شام کو یہ بتا دیا گیا صاحب آپ کی بیٹی پسند نہیں۔ بڑے افسوس کی بات، اگر واقعی میں آپ کو بیٹی دیکھنی تھی تو آپ جاتے، تو جانے کے بعد میں خالی پانی پیتے اور پینے کے بعد کہتے کہ بیٹی کو بلاؤ اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے، اگر پسند ہوتی تو شوق سے کھانا کھائیے، اور نہ پسند ہو تو واپس اتنے ٹائم ان سے کہہ دیا جائے کہ صاحب آپ کی بیٹی ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم یہ رشتہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہتر رہے گا یا یہ بہتر ہے کہ پہلے کھا لیا جائے پیٹ بھر کے، پھر بعد میں منع کر دیا جائے؟ یعنی لڑکی والوں کا خرچہ بھی کرایا اور لڑکی پر جھوٹے الزام بھی لگائے۔ اندازہ لگائیے کہ کسی مسلمان کے اوپر الزام لگانا، بے ساختہ کہنا کہ لڑکی کے اندر یہ کمی، وہ کمی، فلانی کمی، یہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اب بتائیے کہ اگر اس کا رشتہ کہیں طے ہونے جا رہا ہے اور جو پہلے مہمان آئے تھے وہ پورے بستی میں، پورے محلے میں ہنگامہ کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے، کہیں گے یہی کہ صاحب ان کی بیٹی تو ہم دیکھنے گئے تھے، ہمیں پسند نہیں ہے، اور یہ الزام لگایا جاتا ہے لڑکی والوں کے اوپر۔ کم سے کم اگر کھا گئے 18 لوگ، کھانا کھانے کے بعد میں منع کر دیا تو کم سے کم اپنی زبان کو ہی بند رکھنا چاہیے، 4 لوگوں میں بیٹھ کر اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جہاں جانا چاہیے تعریف کرنی چاہیے کہ فلاں کی لڑکی اچھی ہے، بہتر ہے، ہمارے سمجھ میں نہیں آیا رشتہ، آپ کر لیجئے۔ لیکن صاحب ایسا نہیں ہوتا ہے۔
यही कहा जाता है, चौराहों पर खड़े होकर मीटिंगों में, घरों में, महलों में बैठ के यही कहा जाता है कि अरे फलां की लड़की के अंदर ये कमी वो कमी, पढ़ी नहीं है। लड़का बिल्कुल जाहिल हो कोई मतलब नहीं, पढ़ा लिखा हो तो कोई मतलब नहीं, बिल्कुल अनपढ़ हो कोई मतलब नहीं, लेकिन लड़की पढ़ी होनी चाहिए। चलो ठीक है, अच्छी बात है, लड़की पढ़ी होनी चाहिए, लेकिन लड़का भी तो पढ़ा होना चाहिए। शरीयत का हुक्म जितना लड़की के लिए है उतना ही लड़के के लिए है। लड़का कोई आसमान से नहीं उतरा, ना तो जमीन फाड़ के आया है, वो भी माँ के पेट से आया है। शरीयत का जो कानून है वो सारे लोगों के लिए बराबर है। अगर लड़की को तलाश किया जाए कि लड़की पढ़ी होनी चाहिए, तो कम से कम लड़का भी तो पढ़ा होना चाहिए। यही आप लोगों से गुजारिश है कि इन चीज़ों पर ख्याल रखें, किसी के दिल को ठेस ना पहुंचाएं। अगर किसी के दिल को तोड़ेंगे तो यकीन जानिए कि आपकी नमाज, रोज़ा, हज व ज़कात ये सब दुनिया में रह जाएंगी, आखिरत में बहुत बुरा हाल होने वाला होगा। इसलिए अपनी आखिरत संभालें और इन कामों से बाज आए। अल्लाह आपको सलामत रखेगा इंशाअल्लाह।